مجھے درخت پر بیٹھے شام ہو گئی تھی، مگر یہ بلا کسی بھی طرح ٹلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جنگلی بینسا مسلسل درخت کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ بینسا تھک کر یہاں سے چلا جائے گا تو میں نیچے اتروں اور اس منحوس جنگل سے نکلوں۔ ادھر بینسا اس انتظار میں تھا کہ نیچے اتروں تو وہ اپنے نوکیلے سینگوں اور کھروں سے میرا بھرتا بنا دے۔ میرا پیشہ چڑیا گھروں کو جانوروں مہیا کرنا تھا۔ میں ایک دوست نے مجھے خرگوشوں کے ایک نایاب جوڑے کے بارے میں اطلاع دی جنہیں اس نے اس جنگل میں دیکھا تھا۔ کافی دنوں سے میرے ہاتھ کوئی بڑا شکار نہیں لگا تھا اور میری جیب بالکل خالی ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو خرگوش پکڑ کر ہی کچھ رقم کما لوں۔ چنانچہ میں آج صبح ان خرگوشوں کی سن گن لینے جنگل میں آیا تھا۔ اپنے کھانے پینے کا سامان اور خرگوش پکڑنے کا پھندا وغیرہ بھی ایک بڑے درخت کی کھو میں چھپا دیے تھے اور خود خرگوش کی کھوج میں نکل پڑا۔ مگر ایک تنگ سی پگڈنڈی پہ میرا سامنا خرگوش کی بجائے اس جنگلی بینسے سے ہو گیا۔ یہ اس طرح اچانک میرے سامنے آیا کہ میرے لیے چھپنا ممکن نہ رہا۔ اگر میں بھاگ کر فوراً ایک قریبی درخت پر نہ چڑھ جاتا تو وہ بینسا یقیناً مجھے گرا کر اپنے کھروں سے کچل دیتا۔ مجھے درخت پر چڑھے دیکھ کر اس نے اتنے زور سے درخت کو ٹکر ماری کہ ایک زوردار جھٹکے سے درخت کی شاخ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نیچے گرتے گرتے بچا۔ اب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا مگر یہ بینسا یہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا کھانا جو کہ تھوڑا بہت سامان تھا میری پہنچ سے دور درخت کی کھو میں رکھا تھا۔ جیب میں چند بسکٹ اور چاکلیٹ تھی جو میں وقفے وقفے سے کھا کر اپنی بھوک کو بہلاتا رہا۔ بینسے کے لیے بھوک کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ نرم نرم گھاس سے اپنا پیٹ بھر لیتا مگر بڑے چکنے انداز میں کھاتے ہوئے بھی اس کی ایک نظر اوپر ہی رہتی۔ شام کا اندھیرا پھیلا تو مجھے امید بنی کہ شاید اب یہ بلا ٹل جائے، مگر اس وقت میری امید پر اوس پڑ گئی جب بینسا وہی درخت کے نیچے پاؤں پسار کر لیٹ گیا۔ ساری رات درخت پر بیٹھے بیٹھے میرے بازو، ٹانگیں اور کمر اکڑا گئی۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر برا حال کر دیا۔ اسی بار میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر درخت سے اتر کر بھاگنے کا ارادہ کیا، مگر پتوں کی ذرا سی کھرکھراہٹ ہوئی تو بینسا چوکنا ہو گیا۔ اس لیے میں نے درخت پر بیٹھے رہنے میں ہی عافیت جانی۔ صبح کا اجالا ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ پیاس سے حلق خشک ہو گیا تھا، بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ پھر ہلکی ہلکی دھوپ نکلی تو مجھے اونگ آ گئی۔ میں درخت کی شاخوں سے لپٹ کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا بینسا نیچے موجود نہ تھا۔ مارے خوشی کے میرے منہ سے چینخ نکل آئی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، ارد گرد بینسے کا کوئی نام و نشان نہ پا کر جلدی سے اترا اور جنگل سے باہر جانے کے راستے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں جلد سے جلد دور جانا چاہتا تھا۔ بھاگتے ہوئے میں پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں بینسا پیچھے تو نہیں آ رہا۔ اسی گھبراہٹ میں گہرے گڑھے میں گرتے گرتے بچا۔ یہ گڑھا میرے جیسے ہی کسی شکاری نے کسی جانور کو پھنسانے کے لیے کھود رکھا تھا۔ گڑھا اوپر سے بڑی مہارت سے جال جنکار سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا پاؤں گڑھے میں پڑا میں نے قریب ہی ایک مضبوط جھاڑی کو پکڑ لیا اور میں گڑھے میں گرنے سے بچ گیا۔ ابھی میں سہاسے سے سنبھلا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آوازیں سنائی۔ پلٹ کر دیکھا تو بینسا گرد و غبار کی طوفان اڑتا اس طرف آتا نظر آیا۔ مکار بینسا یقیناً کہیں چھپ گیا تھا اور مجھے درخت سے اترتے دیکھ کر اس نے خاموشی سے میرا پیچھا کیا۔ اب موقع دیکھ کر مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی بینسا بھاگتا ہوا میرے قریب پہنچا اور ایک زوردار ٹکر مار کر مجھے گرانا چاہا، میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور بینسا اپنے ہی جھونک میں آگے نکل گیا اور پھر زوردار آواز سے گڑھے میں جا گرا۔ اس کے گرنے سے جو دھماکہ ہوا اس سے آس پاس کی زمین ہل گئی۔ گڑھے سے مٹی کا ایک طوفان اٹھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور درخت کی طرف چل پڑا جہاں میری چیزیں رکھی تھی۔ بینسے سے مجھے کوئی قرض نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی چڑیا گھر بینسے کا خریدار نہیں تھا۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ گڑھا کھودنے والے شکاری کو بینسے کے گڑھے میں گرنے کی خبر دے دوں۔
تاکہ وہ اس کے ساتھی آ کر اس خونخوار پیسے کو سبق سکھائے کہ کسی کو بلا وجہ تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔